السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن، جس کی طرف تمام قوم کی، کشمیریوں کی اور پاکستانی کشمیری اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر اس خطے کی حالت پر نظر رکھ رہے ہیں، سب کی نظریں آج کے اس جوائنٹ سیشن پر تھی۔ کیا نکلے گا، کیا بیان آئے گا، کیا بات ہوگی، کس حد تک پاکستان جانے کو تیار ہوگا، یہ وہ سوال تھا جو شاید مجھ سمیت بہت سے لوگوں کے دماغ میں تھا کہ آج کے اس جوائنٹ سیشن میں کیا ہم کشمیر پر کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو سب لوگوں کو حوصلہ دے اور سب کو یہ بتائے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کیا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آج میں ذاتی طور پر کافی مایوس ہوں اس پارلیمنٹ کے سیشن کو دیکھ کر، اور مایوسی کی وجہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو، پہلے حکومت سے شروع کرتے ہیں۔ جب اجلاس شروع ہوا، اس اہم اجلاس کے شروع ہونے پر وزیر اعظم پاکستان اجلاس میں موجود تھے۔ یہ کوئی عام سیاسی اجلاس یا کوئی پارلیمنٹ کا، کوئی قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس نہیں، یہ اجلاس کشمیر، اور وہ کشمیر جس کے لیے 70 سال سے اس قوم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کل ہندوستان نے ایک سیاسی حملہ کیا کشمیر پر اور 370 اور 35 سے ختم کر دیے، جس کے ساتھ ہی کشمیر کا وہ سٹیٹس ختم ہو گیا جو ایک آزاد سٹیٹس کشمیر کے پاس تھا۔ تمام لوگ نظر بند ہیں، لیڈرشپ نظر بند ہے، سب بلیک آؤٹ ہے، کرفیو کسی صورتحال ہے، اور اس کا پاکستان پر زیادہ اونس تھا کہ وہاں سے آواز نہیں آ رہی، آواز پاکستان سے آنی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کا ہاؤس میں شروع میں نہ ہونا یہ کوئی زیادہ اچھا شگون نہیں تھا۔ جو تحریک پڑی گئی جس وقت اجلاس شروع ہوا، اس میں 370 اور 35 سے کا ذکر ہی نہیں تھا، جو بنیادی مسئلہ تھے کل کی پوری بحث کا، جو ہندوستان نے کیا کشمیر میں، وہ 370 اور 35 سے وہاں موجود نہیں تھے۔ تو حکومت کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ۔ ایک بڑی غلطی عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے بعد بھی کی، جب شہباز شریف صاحب کے پرووک ہونے پر انہوں نے جو اگلا بیان دیا، میں اس میں آؤں گا۔ لیکن اب آ جائیں اپوزیشن کی طرف۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس پارلیمنٹ کے سیشن پر تھی کہ وزیر اعظم پاکستان یہاں سے کیا پیغام دے گا، اور پیغام کیا جا رہا تھا آج پارلیمنٹ سے، ذرا سنیے گا۔ مجھے لگتا ہے اپوزیشن شور کرنے آئی ہے، ایشو نہیں ڈسکس کرنے آئی۔ یہ مناظر گئے جس وقت یہ پارلیمنٹ کا سیشن، جوائنٹ پارلیمنٹ کا شروع ہوا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو غلطیاں حکومت کی، وہ حکومتی غلطیاں، اپوزیشن۔ یہ سیاسی اکھاڑے کا دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جس دن کسی کو سلیکٹڈ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے پاس پچھلا 1 سال تھا، آپ نے دل کھول کے کہا، آگے بھی دل کھول کر کہیں۔ بے شک جو سیاست میں آپ نے کہنا ہے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، آج کشمیر کا دن تھا، آج کی بات کشمیر پر ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہم نے یہ ایک بڑا موقع آج کا دن اپنی نان سیریسنس دکھا کے ضائع کیا ہے؟ دیٹس اے لارجر کوسچن ہیئر۔ لیکن اس کے علاوہ جو تقریریں ہوئیں، آپشنز کی بڑی بات ہوئی ہے کہ آپشنز پاکستان کے پاس کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا خارجہ پالیسی کا فیلئر ہے، اس پر بات کریں گے پروگرام میں۔ اور یہاں سے پاکستان کو جانا کہاں ہے، کیونکہ لے کر آپ لوگوں نے جانا، سیشن آج ختم نہیں ہوا۔ کیا ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی پوزیشن میں ہیں، یا ہمارے لیے سیاست، اختیار، طاقت، اقتدار سب کچھ ہے، ایشوز کے اوپر ہم ان کو سیریس نہیں لیتے؟ علی مین گناپور صاحب وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں کشمیر افیئرز کے، بہت شکریہ۔ میجر جنرل اعجاز امان صاحب دفاعی تجزیہ نگار، آپ کا بھی شکریہ۔ خرم دستگیر صاحب آئیں گے، سابق وزیر خارجہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، لیکن وہ ابھی تک آئے نہیں۔ جنرل صاحب، اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل اوپینین لوں اس پر، آپ نے آج کا سیشن دیکھا، واٹ از یور ٹیک ہوم؟ آپ کیا یہاں سے لے کر آئے؟ کیونکہ آج ایک کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی، وہاں سے بھی ایک اعلامیہ آیا، ایک پیغام آیا وہاں سے، لیکن اصل پیغام یہاں سے آنا تھا جہاں پہ عوام کے منتخب نمائندے وہ پالیسی دینے جا رہے تھے جو جانی چاہیے تھی۔ تھینک یو کاشف، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا۔ It was the most disappointing proceeding that I ever saw, not at all relating to the environment and the occasion for which یہ اسمبلی آج بیٹھی تھی۔ آج جو کچھ It wasn't befitting a joint session for Kashmir. Not at all a befitting session۔ اس کی وجہ ایک جو آپ نے کہا نا
کہنے کو بڑی چھوٹی بات ہے, یہ چھوٹی نہیں ہے. اٹس اے اسٹریٹجک مسٹیک کہ گورنمنٹ آف دا ڈے موشن بنا کے لا رہی ہے اور اس کی لینگویج میں آپ وہ لیکوناز چھوڑ رہے ہیں. 370 ہی غائب ہے اس میں سے, 35 غائب ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, جس ایک امینڈمنٹ نے, جس ایک تبدیلی نے انٹرنیشنل نارمز کو بخیو دھیر دیے, ایک سٹیٹ کا بائیفرکیشن کر دی ہے, اس سٹیٹ کی اینٹیٹی کو ختم کر دیا ہے, بائی لیٹرلزم کو بیری کر دیا ہے. اگر وہی موشن کا حصہ نہیں ہے وہ لینگویج, where are their legal advisors? Where are the PTI's legal advisors who helped them draft the motion? Where were they? جو بنیاد ہے شروعات, جو بنیاد ہے شروعات, جو اس شروعات کی بنیاد ہے. And then you already said it. I am one of the supporters and a very vocal supporter of PTI. But where was the Prime Minister? Was there a commitment more important than this? If Asif Ali Zardari was to be produced and ان کا پروڈکشن آرڈر جانا تھا, could it not have gone last night? کیا اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی اور ایونٹ تھا؟ اور پھر جو ایک, I'm very sorry to say with due respect to both the people sitting on my right and left, it was nothing more than a monkey's dance جو ادھر وہاں پہ آج ہوا. آج ایک میچورٹی لوک سبھا میں نظر آ رہی تھی, میں اس کا سیشن بھی واچ کر رہا تھا. حکومت کے وہ بخیے ادھیڑ رہے تھے, حکومت کی طرف سے کوئی ہولیگنزم نہیں تھی, کوئی ڈیسک تھمپنگ نہیں تھی, اور بڑے تحمل سے وہ بات سن رہے تھے. اور اپوزیشن نے بھی یہی کہا کہ آپ میجورٹی میں کر گزریے جو کر گزرنا چاہتے ہیں, بٹ آپ پچھتائیں گے جو آپ کرنے جا رہے ہیں. There was a maturity, political maturity in conduct. مجھے آج پہلی دفعہ ایک ایسی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ ہم 11 سال سے ایک تسلسل ہے ڈیموکریسی کا جس کی طرف جا رہے ہیں. میں بڑا خوش تھا ایز اے فارمر سولجر کہ یار ایک کورس کریکشن ہوئی ہے اور ہمارا ملک جمہوریت کے راستے پہ چل پڑا ہے. چلے گا آگے سر, آگے انشاءاللہ چلے گا, انشاءاللہ لے کر جائے گی, یہی مستقبل ہے. لیکن اسی سے سیکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. آپ کے آنے سے پہلے جو 3-4 my take away from the session today, Prime Minister was missing. ایک ایسے سیشن میں جب ان کو سب سے پہلے شاید آ کے بیٹھنا چاہیے تھا. موشن میں سے, تحریک میں سے 370 غائب ہے, 335 سے غائب ہے, اور پھر جو نعرے بازی اپوزیشن کا, could we not wait for another day? یہ لڑائی تو کس ٹائم بھی لڑی جا سکتی ہے جو اپوزیشن کی لڑائی. آج ہی لڑنی ہے ساری لڑائیاں, پروڈکشن آرڈر وزیر اعظم کے جاری کیے جا رہے ہیں یا اس کی درخواست دی. ٹوڈے کشمیر آئی تھنک سب سے unexpected event for کشمیر. I'm sure آپ خود وزیر خارجہ رہے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی جو انڈیا کار گزرا ہے کل کشمیر میں, اور ہم پھر بھی اپنی پالیٹکس کر رہے, تقریروں میں بھی سیاست نظر آ رہی ہے. Why? سب سے پہلے تو اگر حکومت نے خود اس کی کوئی پیش بندی کی ہوتی, جس کا ذکر اب جنرل صاحب نے کر دیا ہے, کہ اگر وہ ایک ایسا ریزولوشن جو کہ آج صبح ہمیں نوٹس جب اس کا آیا کہ جی یہ آرڈر آف دا ڈے ہے, تو ہم خود سب پریشان کہ بھئی یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کا آج خود بڑی آسانی سے تدارک ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے پھر وہی لے کر دیا. ہمارا خیال تھا کہ شاید کوئی 2-3 گھنٹے ہیں ان کے پاس تو یہ درست کر لیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. اور وزیر اعظم کی غیر موجودگی, وزیر خارجہ اگر حج پر ہے, خبر ہے میرا خیال ہے کہ شاید واپس آ رہے ہیں, رومر ہیز اٹ. جی وہ ہمیں تو بتایا گیا کہ کوئی سنت حسینی بھی ہے کہ وہ بھی حج کرنے گئے تھے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, جو قوم کے معاملات ہیں وہ اہم ہیں امام حسین کے, اور وہ پھر عمرہ کر کے وہاں سے آ گئے تھے. تو وہ ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے. یس ضرور ایوائڈ ہو سکتی تھی نعرے بازی, لیکن ہمیں ایز اے سیڈ جب ایک پیغام دینا ہے وہ ہم نے دیا آج پیغام, کہ قوم جو ہے کشمیریوں کی مدد کے لیے متحد ہے. حکومت اگر کوئی سٹیپ اٹھاتی ہے اس کے لیے متحد ہے, لیکن جو اصل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے میرے خیال میں, بجائے یہ کہ ہم جمہوریت کو متون کریں, وہ وزیر اعظم کی تقریر تھی جو کہ ہماری نظر میں اس میں جس طرح کا ایک سنجیدہ سفارتی روڈ میپ ہم چاہ رہے تھے. دیکھیں انہوں نے 3 قسم کی باتیں کرنی تھی. انہوں نے ایک سفارتی روڈ میپ دینا تھا, انہوں نے ایک عسکری روڈ میپ دینا تھا, ایک ہماری امید تھی کہ وہ ایک میڈیا کے بارے میں بھی انٹرنیشنل جب ہم نے اس سارے کیس کو لڑنا ہے, وہ روڈ میپ والی کوئی چیز اس میں نہیں تھی. وزیر اعظم نے سرسری ذکر کیا کہ جی ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل بھی جائیں گے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی جائیں گے. اس کا بھی شاید ان کو درست بریف نہیں کیا گیا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا کیا مطلب ہے اور کیسے جاتے ہیں.
اور دوسرا یہ تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوائس لے رہے ہیں کہ کس طرح جانا ہے. جی پوری گفتگو جو تھی جس میں انہوں نے ایک سینیریو بلڈ کیا کہ ہم جنگ لڑیں گے, ہم جنگ ہار جائیں گے اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا. میرے تو خیال میں یہ کوئی ذمہ دار گفتگو نہیں تھی. اور جو اگلی بات ہے کہ ہمیں بجائے یہ کہ راشٹریہ سیوک سماج کے اوپر جو ہے ایک تاریخی لیکچر دیا جاتا, بات یہی تھی کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے کون سے آپشنز ہیں. تجارتی آپشن ڈسکس ہوئے. میں آپشنز کے اوپر میں نے یہ پوائنٹ ہم اگلے میں آئیں گے پوائنٹ, بٹ مجھے ایک بریف جواب دے دیں. جی آج یہ احتجاج کرنے کی ضرورت تھی آپ کا خیال ہے؟ کیا یہ زیادہ بہتر طریقے سے اسمبلی نہیں چلنی چاہیے تھی؟ آج اس طرح کے پکچرز میں ابھی ہم دکھا رہے تھے, غدار کے نعرے لگ رہے ہیں, سودے بازی کے نعرے میں جانتا ہوں مریم بی بی کے ٹویٹس آر دا ڈائریکشنز دیٹ پارٹی شوڈ فالو, لیکن یہ کشمیر کا مسئلہ تھا. ڈو یو تھنک یہ ٹھیک ہے یا آپ کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے؟ اس میں نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ایک خاموشی تھی نا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں, پاکستان انڈیا کا میچ تھا ورلڈ کپ میں, 5 ٹویٹ وزیر اعظم کے بیک ٹو بیک آئے. پچھلے 48 گھنٹے سے ایک لفظ بھی نہیں آیا اس تقریر سے پہلے. کچھ تو قوم کو گائیڈنس دینا تھی, ہم دینی چاہیے تھی, وہ نہیں تھی خاموشی. لیکن وہ گائیڈنس اگر اپوزیشن کی طرف سے آ جاتی, اگر پرائم منسٹر مسنگ تھے, ان مائی اوپینین اگر وہ ٹائم تھا, اگر لیڈر دی اپوزیشن کوڈ ہیو ٹیکن چارج, وہ کہتا کہ جی اگر پرائم منسٹر نہیں ہے میں بات کرتا ہوں کشمیر پر. یہ کھڑے ہو کر نعرے بازی کرنا, یہ مجھے گائیڈنس نظر نہیں آیا کہ گائیڈنس, کیونکہ when I saw those pictures I was like, is this about Kashmir or is this just another national assembly session? Prime Minister Pakistan road map, let's get to the real issues now. road map کیا آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہسٹری کو زیادہ اچھے طریقے سے بہت زیادہ ایکسپلین کیا, اور ساتھ انہوں نے روڈ میپ مکمل طور پہ دے دیا. اب اس کو آپ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے. انہوں نے کلیئرلی بولا کہ ہم ہر طرح کی سفارتکاری بھی کریں گے اس کے اوپر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایڈوائس بھی لے رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کس طرح جا سکتے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سربراہان سے میری بات ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ اور سربراہان سے بھی میں بات کروں گا اس کے اوپر, ان کی ہم سپورٹ لیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کی. پھر انہوں نے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ذکر کیا کہ وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے. کئی دفعہ آپ کو لگتا نہیں کہ لفاظی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے؟ یہ تو روڈ میپ ہے, آپشنز دیں گے. اسی پہ آ رہا ہوں. سم ٹائمز یہ کہنا کشمیریوں کے ساتھ خون بہائیں گے, کھڑے ہیں ان کے ساتھ, کھڑے رہیں. سم ٹائمز دس از آلسو امپورٹنٹ. اسی پہ آ رہا ہوں, لیٹ می فنش. اس کے بعد انہوں نے بڑا کلیئر طریقے سے, میرے خیال میں مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر اور سپاہی ہوں, کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے اور پوری دنیا کو اعلان کیا ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, ہم نہیں چاہتے کیونکہ اگر یہ جنگ ہوگی تو ہم ٹیپو سلطان کی طرح آخری خون قطرے تک لڑیں گے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ایسے مذاق نہیں ہے, اس کو سیریسلی لیں آپ. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آخری خون قطر تک لڑیں گے, تو اس سے بڑی سپورٹ میرے خیال میں آج تک کشمیریوں کو پاکستان نے کسی پرائم منسٹر نے نہیں دی ہوگی. اب میرا ایک اور چھوٹی گزارش میری اور بھی ہے اس کے بعد, اتنے اسٹرانگ انٹرنیشنل میسج کے بعد اب میں ذرا آتا ہوں تھوڑا سا اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف. ٹھیک ہے, آپ نے عوام کا سپورٹ لینا ہوتا ہے, آپ ٹیبل بجا کے مکے مار کے آپ اپنا پوائنٹ سکورنگ کریں, لیکن میں بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ آج ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہ ریپ ہوئے ہیں, ہمارے بچے ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, مودی ایک بچر ہے, مودی ایک ریپسٹ ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کا تو نہیں ہے, مودی تو یہ کام بہت ٹائم سے کر رہا ہے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جب مودی صاحب کو اپنی ہی فیملی کی شادیوں میں بلا رہے تھے اور ادھر ڈانس دکھوا رہے تھے, تو اس وقت کیا کشمیر کی بیٹیاں اس وقت ریپ نہیں ہو رہی تھی؟ کیا کشمیر کے بچے اس وقت نہیں مارے جا رہے تھے کہ بس صرف عوام کی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, ایک بیان دینے کے لیے, ایک جملہ بیان کرنے کے لیے لوگوں کو کہ جی میں تو بہت زیادہ وطن ہوں اور کشمیریوں کے لیے کچھ بھی کر لوں گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت غلط طریقے سے انہوں نے کیا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے شروع میں شوٹ ڈالا ہے, انہوں نے شوٹ ڈالنا تھا, ان کا پلان تھا پاپا کے پروڈکشن آرڈر کے لیے, یہ ملے ہوئے ہیں, ان کے پلان کے مطابق یہ کام انہوں نے کرنا تھا. اور کشمیر کے اوپر یہ آج کا اجلاس میں جو انہوں نے حرکت کی ہے, مجھے نہایت ہی شرمندگی ہے آج اس ایوان میں بیٹھتے ہوئے اس وقت کہ کشمیری وہاں پہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہم یہاں پر جو نعرے بازی کی ہے. شرمندگی سر معافی چاہتا ہوں, مجھے بھی میں بھی شرمندہ ہوں اس بات پر. میں نے آج کے پورے سیشن مجھے شرمندگی ہو رہی تھی ایوان میں بیٹھتے ہوئے. پاکستانی and this was Pakistani parliament. I didn't come home and that معافی چاہتا ہوں, اس سب کی اس میں خرابی. میں 2 ریکارڈ کی درستیاں کر دوں, نہ ہی نریندر مودی کو شادی میں بلایا گیا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی ڈانس دکھایا گیا تھا. یہ بالکل غلط ہے.
وہ افغانستان میں موجود تھے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے, اور ایئر میں اڑنے سے چند منٹ پہلے انہوں نے فون کیا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں, اور پرائم منسٹر نے کہا کہ میں لاہور میں ہوں, اسی لیے وہ لاہور میں لینڈ ہوئے اور وہ آئے. اور اس وقت کشمیر کی بچی ریپ نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں, سن لینا, شہید نہیں ہو رہے تھے لوگ. میں صرف اب آپ نے یہ پھینک دیا نا معاملہ, اب مجھے میں نے ایک بہت سیریس بات کر, میں نے ایک بہت سیریس بات کی بات ہو رہی تھی, آپ وہاں پہ اپنے جو ہے اپنی سفارتکاری کو اس وجہ سے خراب کر دیا. سر 4 سال یہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ مل گئے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ ملے ہوئے تھے. دیکھیں اس طرح ملک نہیں چلتے, یہ ریزننگ سے چلتے ہیں. ہمیں ایک ڈیڈ سفارتکاری ملی ہے ان کی طرف سے, 4 سال فارن منسٹر نہیں تھا, کہاں پہ تنہا چھوڑ کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیا ہے. میں خزانے بھی خالی, اجازت دے دیں, قرضے بھی چڑھے ہوئے. محترم وزیر موصوف مجھے اجازت دے دیں. دیکھیے لیک آف ججمنٹ, پرائم منسٹر کی جو ججمنٹ ہے اس پہ اوپر بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو 19 اپریل 2019 کو ایک انٹرویو دیا جس کے آخر میں ان کے الفاظ ہیں, میں پڑھ کے سناتا ہوں, اس میں کوئی میری طرف سے عمران خان کے الفاظ. مسٹر موڈیز گورنمنٹ مائٹ ایکچولی بی دا بیسٹ پاسبل آپشن فار سیٹلنگ دا کشمیر کانفلکٹ, وی ہیو مور چانس فار پیس, ہی سیڈ. اتنی سیریس لیک آف ججمنٹ کہ یہ ساری باتیں جو آج انہوں نے اپیزمنٹ کی, آر ایس ایس کی ریسسٹ آئیڈیالوجی کے بارے میں کی, نازی اسپیکٹر بھی ریز کیا. پرائم منسٹر آن ریکارڈ سیئنگ کہ مودیز گورنمنٹ مائٹ بی دا بیسٹ پاسبل آپشن فار کشمیر. اٹ از اے سیریس لیپس آف ججمنٹ. ٹھیک ہے جی, شادیوں میں بلا لیں, اب وہ کہتے رہیں گے, نعرے لگاتے رہیں گے, یہاں ایک سیریس لیپس آف ججمنٹ آن ریکارڈ ہے نا جی. اور میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپیزمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے بھی تو یہ کہا نا, خود خان صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے کہا تھا کہ جی 1 سٹیپ اٹھیں گے, 2 سٹیپ ہم آگے جائیں گے. کیا اس وقت کشمیر میں ریپ نہیں ہو رہے تھے نا. آپ ایز اے پرائم منسٹر یو میک سرٹن فارن پالیسی ججمنٹس. سوال یہ ہے کہ بجائے ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے, آج میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں یہ امید تھی کہ کشمیر کا کیس بگننگ کہ ہم جو ہے 370 اور 35A کا کیا ایشو ہے قوم کو بتاتے کہ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ بھارتی قوانین میں تبدیلی ہوئی, ہمارا ایشو یہ ہے کہ بھارت نے انٹرنیشنل لا وائلیٹ کیا ہے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ شملہ اگریمنٹ, بائیلیٹرل اگریمنٹ وائلیٹ کیے ہیں, UN کنونشنز وائلیٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب LOC اگر انڈیا کلیم کرے گا کہ جی بین الاقوامی سرحد بن گیا, اس کے کیا کانسیکوینسز ہے. اگر سٹیٹس چینج ہو رہا ہے مقبوضہ سے یونین ٹیریٹری کا, اس کا کیا چینج. یہ ساری باتیں وزیر اعظم کو آج گائیڈنس دینی تھی نا قوم کو کہ بھئی کیا ہوا اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. نہ گائیڈنس آئی نہ فیوچر کی کوئی ڈائریکشن آئی. یہ مودی والے میں جواب دوں گا. میں آتا ہوں آپ کے پاس. یہ جو خرم صاحب ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ مودی از آر بیسٹ چانس, دیکھیں ہسٹوریکلی پاکستان اور انڈیا دونوں میں, جن صاحب آپ جانتے ہوں گے, یہ سوچ ہے کہ جو رائٹ ونگ پارٹی ہے اس کے پاس زیادہ یہ چانس ہے کسی بھی اس طرح کے مسئلہ کشمیر کو سیٹل کرنے کا. ہندوستان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ کانگریس نہیں کر سکتی کیونکہ کانگریس ایک لبرل پارٹی ہے, اس کو دکھانا ہے کہ میں رائٹ کی طرف بھی آ سکتا ہوں. اسی طرح پاکستان میں یہ سوچتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوگا مسئلہ کشمیر حل کرنا. مسلم لیگ نون اسٹینڈز اے بیٹر چانس کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کر سکے کیونکہ ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ رائٹ آف سینٹر, یعنی جو مذہبی ان کا RSS کا ووٹ, یہاں پر جو مذہبی ووٹ ہے وہ ان پارٹیوں کے ساتھ ہے. شاید اس کی وجہ سے یہ سوچا جاتا ہے جنرلی کہ جو رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے دے آر ان اے بیٹر پوزیشن. بٹ یہ اب تھوڑا سا اس سے باہر نکل, آپشنز کیا دیکھیں اس وقت جو کاشف ہم سچویشن کنفرنٹ کر رہے ہیں نہ کسی ڈکٹیٹر نے کی ہے, نہ کسی ملٹری لیڈر نے کی ہے, نہ 70 سال میں یہ ارائز ہوئی ہے کہ وہ ٹیریٹری جو ڈسپیوٹڈ ہے, جس کی جغرافیائی حدود کا تعین یونائٹڈ نیشن کے UN کے سیکیورٹی کونسل کے 15 ریزولوشنز میں درج ہے کہ خطہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, اس کا ڈیسیجن کیسے ہونا ہے. آج اس کو ایک سٹروک آف پین سے, یا چلو ریزولوشن سے کہہ رہے ہیں, پریزیڈنشل آرڈر سے اس کو آج ریجیکٹ کر دیا گیا ہے پورے انٹرنیشنل سٹینڈ کو آن دا ایشو اٹ سیلف. اینڈ اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن آپ نے اس کو بائیلیٹرلزم کو, ایز یو آر سیئنگ اٹ, آئی سیڈ اٹ آلسو, کہ آپ نے بائیلیٹرلزم کو بیری کر دیا ہے. آپ ایکسیشن کو, ہری سنگھ کی کو بیری کر دیا ہے. ایکسیشن نے 3 رائٹس دیے تھے نا, کمیونیکیشن کا, ڈیفنس کا اور فورن افیئرز کا. اینڈ اسی ایکسیشن ٹریٹی میں لکھا ہوا تھا
کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ پیپل آف کشمیر کریں گے، جس پہ نہرو ہیڈ اگریڈ. نہرو ہیڈ اگریڈ، ناٹ جسٹ اگریڈ. یہ میرے پاس کچھ 11 بیان ہیں نہرو کے جو ٹیلی گرامز کی صورت میں پاکستانی وزیر اعظم کو بھی اس وقت لکھے گئے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس ایمرجنسی میں کشمیر کی امداد کسی صورت ایسا ڈیزائن نہیں کہ بھارت سے الحاق کے لیے ریاست کو دباؤ میں لایا جائے. ہمارا نظریہ جسے ہم نے بارہا سریعام بیان کیا کہ کسی بھی متنازع علاقے ریاست کے علاقے سوال کا فیصلہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ایک دفعہ نہیں، یہ ملٹیپل ٹائمز یہ بات نہرو پنڈت جواہر لال اس دین پرائم منسٹر 27 اکتوبر 31 اکتوبر نومبر 1947 پھر نومبر مارچ 1948 جنوری 1951 ریڈیو خطاب کانگریس کے ساتھ خطاب. میں شہری رحمان صاحب موجود ہیں، میں ان سے ایک کوئک پیپلز پارٹی کا اوپینین لے لوں. بٹ یہ ایڈمیشن اس گورنر جنرل نے کیا. انہوں نے یہ لکھا کہ فی الحال سیز فائر اور جو ہی حالات بہتر ہوں گے اس کا فیصلہ پلیبسٹ کے ذریعے ہوگا، جو اس وقت کے انڈیا کے گورنر جنرل تھے. سو یہ کچھ چیز اس طرح کی نہیں کہ ہماری بنائی ہوئی ہے. ابھی آپشن کی شہری رحمان صاحب سے بات شروع کر لیتا ہوں. السلام علیکم شہری رحمان صاحب. جی السلام علیکم کاشف. شہری رحمان صاحب آپ آپشنز کی بات کرتے ہیں. آپ آج بلاول صاحب نے بھی کہا آپشنز ہونے چاہیے. شہباز صاحب نے ایک آپشن دیا کہ ہم جو ریکون پروسیس ہے امریکہ افغانستان کا اس سے باہر نکل جائیں. یہ آپشن ہے جی کس کے آفس سے باہر نکل جائیں؟ جو ریکنسیلیشن جو مذاکرات ہم کروا رہے ہیں یا ہمارا کردار ہے اس میں ہم اس سے نکل سکتے ہیں. جی دیکھیے ایک تو اس میں ہمیں یہ دو باتیں ہیں. ایک تو آج جو کام ہوا ہے اور جو جوائنٹ سیشن میں ہوا، میں ذرا سا آپ کو تھوڑا سا اس میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں بہت وضاحت سے کہنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس مومنٹ آف، یعنی آپ تاریخ کی بات کریں تو تاریخ تو ہندوستان نے اس کے ورق بالکل پھاڑ کے پھینک دیے ہیں، کشمیر کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. اور جہاں تک ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے، دیکھیں پاکستان کو جذبات کو بالا رکھتے ہوئے آپ نے اپنے مفاد میں جو اس وقت سخت خطرے میں ہے، میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان کی اسٹریٹجک مفاد اور پاکستان کی سیکورٹی خطرے میں آتی ہے اس قسم کے اقدام سے اور خطے کی بھی. تو اس میں آپ ریکنسیلیشن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ اپنے نیبر کو، آپ اپنے سب سے اہم ہمسائے کو ایک پرامن ٹرانزیشن کی طرف تو لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ بغیر اس امن کی پروسیس یہ کیسے بھی ہو اور کس فرقی میں یہ رکے، کس سائیکل میں یہ جا کے اور کس طرف یہ بیٹھے، یہ تو نہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ افغانستان جتنا پرامن ہو سکے ہو. کیونکہ اگر لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس پروسیس سے باہر نہیں نکل سکتے. نہیں نکل سکتا. دیکھیے کرنے کو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سوچ کے، آپ اگر سوچیں کہ آپ نکل کے پھر دونوں طرف ایک سچویشن میں پڑ جائیں گے جہاں آپ کے بارڈرز ہاٹ ہو جائیں. اور اس طرح ویسٹ میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں بالکل امن کا فقدان ہو گیا اور کوئی آپ کے لیورز نہیں بچے جو آپ کو چاہیے، جو آپ کو لیورز رکھنے پڑیں گے، جو نہ بچے، تو پھر آپ کس طرح دونوں بارڈرز کا آپ کس طرح مینج کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات آگے. میرا اگلا سوال بڑا ضروری ہے آپ سے. دراصل میں ایک ایک کر کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی بات سے سمجھ آیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کشمیر میں لیوریج استعمال کرنے کے لیے جو ایک لیوریج ہمارے ہاتھ میں اس کو نکال دیں اور دوسرا بارڈر ہمارا انسیف ہو جائے. سو وہ اپنے طور پہ چلتے رہنے دیں، کشمیر کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. فورن پالیسی کی ناکامی. میرا دوسرا سوال آئسولیشن کی جو بات بلاول صاحب نے بھی کی. دیکھیں آئسولیشن آج کی نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب یہ پلوامہ کے بعد انڈیا نے پہلا حملہ کیا اور ہم وی ٹرن ٹورڈز دی انٹرنیشنل کمیٹی، ہمارے دوست آئی ای، سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ وغیرہ، تو پیغام آپ کو یاد ہے اس میں کیا آیا تھا؟ انہوں نے آپ کو پیغام یہ دیا تھا کہ اگر آپ یمن کی لڑائی میں نیوٹرل ہیں تو ہم ان لڑائیوں میں نیوٹرل ہیں. بالکل. سو آئسولیشن تو ہو گئی ہے. آئسولیشن اب امریکنز کے ساتھ جو انڈیا کا اگریمنٹ اور ارینجمنٹ ہے، یہی ممالک تھے. چائنا نے ایک پریس ریلیز اپنی ریجن کا دے دیا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، یہ بتائیں. لیکن دیکھیے آپ کو ساری دنیا کو کاشف پتا تھا اور آپ نے سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، آپ باخبر ہیں، آپ پڑھتے لکھتے ہیں. لیکن میں تو دوسروں سے بھی کہوں گی جو صرف ایک سطحی طور پہ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. 4 دن سے تو کشمیر ویلی سے سوشل میڈیا پہ مستقل ایک جسے کہتے ہیں نا کرائے فار ہیلپ پکار آ رہی تھی، ہماری مدد کریں، ٹرائیفیکیشن ہونے والی ہے کشمیر کی اور ہمیں دیوار سے لگا کے ختم کر دیا جائے گا. مطلب تاریخ کی بدترین نسل کشی ہونے والی ہے. یہ تو جیلانی صاحب نے بھی کہا
اور مدد مانگی ہے دنیا سے. ٹھیک ہے آپ کو فلسطین سے بھی بدتر بنایا جا رہا ہے, تو آپ اس پر کیوں گھومگو کی کیفیت میں؟ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ آج بہت زیادہ ہوا ہے کہ شوق ہو, سرپرائز ہو, وہ ساری الگ باتیں, لیکن آپ اس میں کنفیوزڈ, اور آپ نے پرائم منسٹر نے ایک درس دے دیا تاریخ کا, اور کہ بس ہم وہ ہمیں یہ کر دیں گے وہ کر. دیکھیے آپ حوصلہ کریں, آپ بیٹھیں, آپ آئسولیشن میں ہوں گے, آپ کو پتا ہے امریکہ بہادر کا کیا ایسے موقعوں پر رویہ ہوتا ہے. آپ اپنی ایک مینج کریں ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ. لیکن کس طرح مینج کریں یہ بتائیں نا, مینج کس طرح کریں؟ آپ کو اس کی پالیٹکس مینج کرنی پڑے گی. آپ تو کچھ نہیں مینج کر رہے, آپ تو ہاؤس میں بھی نہیں آ رہے تھے, آپ کو تو فوراً پرائم منسٹر موجود نہیں تھا. آپ کو اس کی پہلے گھر پہ اپنے گھر میں پالیٹکس مینج کرنی پڑے گی. آپ کو بیٹھنا پڑے گا سب کے ساتھ اور ایک مؤثر پالیسی بنانی پڑے گی جو آپ پٹ آؤٹ کریں ایز پاکستان پالیسی. آج تو وہ ریزولوشن تو چھوڑیں, وہ ابھی تک کسی نے ڈرافٹ نہیں کیا. آج تو انہوں نے جو ٹیبل پہ رکھا تھا موشن ڈسکشن موو کرنے کے لیے, وہ بھی نہیں ڈرافٹ کر سکے. یہ تو یہ کیا تتر بتر سچویشن ہے؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے اور تشویش اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان سب کو پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. شہری بات میں سب کو پریشانی. میں آپ کے آنے سے پہلے یہ ایکچولی پروگرام کا میرا سٹارٹ یہ تھا کہ آج آئی ایم ایکچولی ڈساپوائنٹڈ ایٹ دی وے پارلیمنٹ واز رن ٹوڈے. Both. Well, I mean, there was no prime minister, there was no but also prime the minister. slogan hearing جو نعرے بازی ہو, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں چاہتا تھا آپ سے اس پہ بھی بات کرتا, لیکن بریک کے بعد کرتے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آ کے وہ سب کہہ رہے ہیں پالیسی بنائیں. سر بتائیں نا پالیسی کیا بنانی ہے؟ 2 آپشن آپ نے پوچھی تھی, میں آپ کے آگے رکھوں. چلیں بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپشنز ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے, بالکل. ہمیں ایک ڈیڈ فورن پالیسی انہوں نے یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں لوگ. ہمارا 4 سال فورن منسٹر ہی نہیں تھا. اسی طرح انہوں نے ملک کو قرضوں میں ڈبو کے ہمیں حوالے کیا. قرضے نہ چھوڑیں, آج کشمیر ہے, آج کشمیر پہ ہی آ رہا ہوں. اسی طرح انہوں نے آئسولیشن میں ہمیں چھوڑا, اور آپ یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ کم از کم عمران خان کو ایک عزت مل رہی ہے بیکاز آف ہز اون کریڈیبلٹی. نہیں, آپ کے پاس آج عزت اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس امریکہ کے ساتھ ایک لیوریج ہے, اور وہ لیوریج ہے افغانستان, اور اس میں طالبان کا مذاکرات کی. لیکن ہم کم از کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر رہے ہیں. ورنہ حافظ سعید کی گرفتاری والے دن کا ٹویٹ پڑھ لیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ہمیں جفی ڈالی ہے تو اس دن کا ٹویٹ پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پہلے ہمارے حالات کیا تھے. ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. آج الحمدللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے مزید بہتری آئے گی اس میں, لیکن ٹائم لگے گا اس کے اندر. اب رات کو ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے حق میں بیان نہ دیا ہو, لیکن محکمہ خارجہ نے جو بیان دیا ہے امریکن نے کہ جی انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کم از کم انسانی حقوق کشمیری تو سیو ہو رہا ہے نا. وہاں کے بچوں کے بارے میں تو کہہ دیا نا کہ یار ان کو نہ مارو, انسانی حقوق کا احترام کرو. ریزولوشنز کو وائلیٹ کر دیا. اب میں اس پہ آتا ہوں. اب بائیلیٹرلزم کو تو چھوڑیں, یون ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا ہوا. میں یہ آپ کو ایک بڑا آخری پوائنٹ بتا رہا ہوں اب اس میں کہ دیکھیں, اب یہ جو یون ریزولوشن کو بھارت جو کنٹینیوسلی خلاف ورزی کر رہا ہے, وائلیٹ کر رہا ہے, آج تو نہیں کر رہا, کنٹینیوسلی کر رہا ہے. اس لیول جو قراردادیں پاس ہوئی, سارا قراردادیں پاس ہوئی ہیں کشمیر کے حوالے سے, ان پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بھارت کی لابی اسٹرانگ تھی. ہم کمزور ہوتے گئے, وہ اسٹرانگ ہوتا گیا. جن ممالک نے ووٹ دیا کشمیر کاز کے لیے, کشمیریوں کے لیے قرارداد کو پاس کیا, وہ ممالک بھی دوبارہ کھڑے ہو کے پوچھ نہیں رہے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں کہ جی ہمارا اس کا کیا ہوا, امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی. اب ہم ان کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے اس پیج پہ کہ وہ کھڑے ہو کے بات پوچھیں گے کہ پہلے پرانی بات کریں کہ جو نے پہلے پاس کی تھی وہ اب تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب شدت آ چکی ہے اس چیز میں. کشمیر ایشو آپ انشاءاللہ اس وقت پیک پہ ہے, اور قربانی تو پہلے بھی بہت دی ہے. اب جو انڈیا جس حرکت پہ چلا گیا ہے مزید بھی خون خرابہ ہوگا. ہم نہیں چاہتے, اللہ نہ کرے, لیکن وہ اس کا خدشہ ہے. لیکن انشاءاللہ اب انشاءاللہ آزادی بھی ملے گی انشاءاللہ کشمیر کو. وار از این آپشن نہیں, 2 آپشنز. پہلی آپشن یہ ہے, پہلا یہ ہے کہ دماغ ٹھنڈا رکھیں اینڈ گیو اٹ اے ہارڈ تھنکنگ. Option number 1, diplomatic option, is the first and the most acceptable in the world. Knock at the doors of the UN Security Council and tell them کہ جو سٹیٹس تھا, جو سر ان کی اپنی قراردادیں ہیں, ہم نے ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. ہم مقدمے کے فریق ہیں, ان کو نہیں ہوتا. ماں نے دودھ پلانا فرض ہوتا ہے بچے کو, لیکن وہ رونے کا انتظار کرتی ہے. یہ ہارڈ فیکٹس ہیں دنیا کے, اس کی ڈیوٹی ہے. اللہ نے اس کو کہا ہے تم پلاؤ گی, اس نے پیدا کیا ہے. بٹ یٹ سی دوسرا, سو یون ایک ہمارا ڈپلومیٹک آپشن ہے. ڈپلومیٹک آپشن ایک ہے, اس میں پھر آگے 15 چیزیں ہیں, بٹ آئی وڈ جسٹ بی ویری بریف. UN Security Council is the custodian of the state of Kashmir.
It has been altered. Unke, is Indian presidential order superior to the international norms? Agar ye hai, to then leave it to us. Then we will see how it is resolved. Number 2 option. ہم آج تک جو ہمارے کشمیری ادھر رہتے ہیں جنہوں نے آدھا کشمیر آزاد کرایا تھا ان کے راستے میں پاک فوج دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرنے دیں گے. ٹوڈے دا جیوگرافی آف مائی کنٹری ہیز بین آلٹرڈ. میرے بارڈر تبدیل کر دیے ہیں انڈیا نے, چائنا کا بارڈر تبدیل کر دیا, لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر میں کنورٹ کر دیا. آج انہوں نے سیاچن جس کو آکوپائی کیا ہوا 33 سال سے اپنا انٹیگرل پارٹ بنا لیا ہے. آج میرا جیوگرافی انڈیا نے بدل دیا ہے. آج انہوں نے لائن آف کنٹرول کو وی ول ناٹ لیٹ دیم ڈو اٹ. سو کرنا کیا ہے کہ جو میں آپ سے اگری نہیں کرتا کہ لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر بن گئی, کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہمارا کلیم تھا, سر جی اس طرف ان کا کلیم تھا. میری بات تو وہ انہوں نے جب لداخ کو ایبزارب انڈین آئین کے ذریعے چل رہا تھا, ادھر بھی ہمارے ادھر آزاد تھا. انہوں نے جب لداخ ان کے آئین میں انہوں نے تبدیلی کر لی ہے, ہماری سچویشن تو نہیں بدلی. لداخ کو انہوں نے جب ایبزارب کر کے یہ کہہ دیا کہ دس از انٹرنیشنل بارڈر, یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, انہوں نے اس کے اوپر لے آئے ہیں نا پریزیڈنشل آرڈر, اور آج لوک سبھا میں بھی ڈسکس لیا ہے, راجیہ سبھا میں بھی ڈسکس کر لیا ہے. تو انہوں نے میرے اس سے اچھا وہ آگے سے ٹرن اراؤنڈ اینڈ دے سے گلگت بلتستان That's what I'm saying کہ they have brought the war on your doorsteps کہ آپ گلگت بلتستان کی بات کرو. تو جو ہمارے لوگ اپنی بہنوں بھائیوں اور آدھے خاندان کے تحفظ کے لیے جانے چاہتے ہیں ان کے راستے سے ہٹ دیں, let them go, they will liberate. یہ بھی ایک آپشن ہے, they will liberate Kashmir and کیا بندوق آپشن ہے؟ نہیں, بندوق آپشن نہیں ہے, وہ آخری آپشن ہونا چاہیے. اور آج کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمارے دیکھیں ہمارا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم آج یہ کہیں گے کہ ہم نے چند ہفتے پہلے جو ایگری کیا تھا کہ ہم ہندوستان کی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو نان پرماننٹ ممبرشپ ہے ہم اس کو انڈورس کریں, ہم انڈورسمنٹ اپنی واپس لے رہے ہیں. کچھ تو بتاتے نا قوم کو کہ جی ہم ہمارے پاس یہ آپشن تھا. That's a first now. That's a first one. ایک تو یہ آپشن تھا. دوسرا جیسے میں نے کہا ٹریڈ کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے, اسٹاپ دا ٹریڈ. ہم اگر ہم جو ہے اپنی ایکسپورٹ نہیں بند کرنا چاہتے وہ کریں, پر ہم ان کے جو سبزیاں خریدتے ہیں, ہم اور چیزیں خریدتے ہیں, کراس ایل او سی ٹریڈ ہو رہا ہے جہاں آج وہ کلسٹر میونیشنز پھینک رہے ہیں, تو ٹریڈ کا آپشن بھی تو ہے نا موجود. کیا سفیروں کو واپس بھیجنا ایک سمبولزم ہے یا نہیں؟ جی وہ ہے, لیکن میں پرسنلی اسے ایگری نہیں کرتا. میرے خیال میں تو انگیجمنٹ رہنی چاہیے جتنے بھی حالات ہو. لیکن جو ایشو ہے دیکھیے, جس بات پر کہا گیا کہ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب نے کشمیر پر ثالثی کی آفر کر دی, ہندوستان نے تو ثالثی کا میز ہی الٹا دیا. اب کس چیز پہ ثالثی رہ گئی ہے؟ تو یہ جو پورا ایک نیریٹو تھا کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا اچیو کر لیا, وہ تو میز ہی الٹ گیا نا, ثالثی والا تو معاملے ختم ہو گیا. لیکن جہاں میں صرف یاد کرانا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پچھلی حکومت ہماری بات نہیں سنتی تھی, آپ آئے ہیں جناب عالی, آپ بہت پیارے ہیں, ہماری بات سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان نے موومنٹ شروع کی ایک سائیڈ پہ, دوسری سائیڈ پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے جس کی آئسولیشن بالکل بھی نہیں ہے. $60 بلین سی پیک آئسولیشن نہیں ہے. رشیا کے ساتھ 2014 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا ڈیفنس ایگریمنٹ آئسولیشن نہیں ہے. رشیا کے ساتھ ڈیفنس ایکسرسائزز کی ہیں, وہ آئسولیشن نہیں ہے. ہمارا فورن منسٹر کیوں نہیں تھا؟ نہیں جی, میں فورن گنوا رہا ہوں آپ کو. پاکستان کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی فل ممبرشپ آئسولیشن نہیں ہے, ہندوستان کو بھی ملی, ہمیں بھی ملی. تو یہ کہنا ہے کہ جی آئسولیشن نہیں ہے, ہم نے ایک پیوٹنگ اوے کیا. when you say کہ آئسولیشن نہیں ہے, دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں بیان کاغذ پہ کون سا ہے. فرینکلی بات کریں, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس کہ اگر آپ کے پاس کچھ بیچنے کو اور میرے پاس خریدنے کو ہے, چائنا کے پاس وہ 60 بلین بیچنے کو تھا, میرے پاس خریدنے کے لیے مارکیٹ تھی, یہ ایک ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا. آپ رشیا کے پاس بیچنے کو ہے, میں خریدار ہوں. صرف یہ ہم آپس میں ٹریڈرز تو ہو سکتے ہیں, یہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور ایشو یہی ہے یہاں کہ پاکستان کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, جو آج سے 3 سال پہلے بھی تھی, پاکستان کے اندر جو جہادی تنظیموں کا پرماننٹ سلوشن, وہ آج بھی آئی ایم ایف نے کہا کہ جی جب تک آپ یہ نہیں کرتے ہم ایف اے ٹی ایف میں آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. یہ بات 3 سال پہلے بھی تھی, اس وقت یہ ڈان لیکس بن گئی. آج جبکہ
FATF کے ذریعے ہمارے چلو شکر ہے یہ بات آپ میری مان رہے ہیں. اس وقت بھی جو ڈان لیکس کی خبر چھپی تھی اس میں یہ تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہے. آپ کو یاد ہوگا جو سب سے بڑی ہیڈ لائن, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیشن تو ہے نا. وہ کنکلوژن کہاں سے آیا؟ وہ کنکلوژن اس لیے آیا کہ جب وزیر اعظم نے UN میں تقریر کی, برہان وانی کا ذکر کیا, آپ نے اپنے ایمیسریز بھی بھیجے تھے, آپ کو یاد ہوگا. میں اسی کی بات, جب ایمیسریز بھیجے تو ایمیسریز کا واپس آ کر ہر جگہ سے یہ بیان تھا کہ ہماری بات, ہمارا سودا نہیں بک رہا. یس ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد جو کہ یہ ایشو بنا. اب جب وجہ تو بہت ساری ہے. پریشر کیا ہے؟ پریشر سن لے. پریشر یہ ہے, 3 جگہ سے پریشر آیا امریکہ نے. انہوں نے ہماری ملٹری ایڈ روکی, انہوں نے ہمارے ملٹری ایکسچینج پروگرامز روکے جنوری 18 کے شروع میں. فیبری میں امریکہ نے FATF میں پہلی اپلیکیشن فائل کی, اور تیسرا پومپیو نے الیکشن والے دن فرمایا تھا سینٹ میں جا کے کہ ہم IMF کے پیسے چائنا کے لونز ادا کرنے کے لیے نہیں الاؤ. آپ نے کل IMF کا بیان دیکھا؟ ہاں, میں نے انہوں نے کل بھی کہا کہ جی آپ جہادی تنظیموں کا پرماننٹ سولوشن کریں. FATF میں گرے سے واپس آنا ضروری ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, جب یہ پریشر پڑا تو ڈان لیکس جو ہے وہ کہاں سے ملے ہیں؟ پریشر پڑ رہے ہیں. ڈان لیکس سے شفٹ ہوا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ بنا. ایک منٹ. It is job of the leadership to tell Mike Pompeo کہ اگر یہ ہوگا تو جہادی پیدا ہوں گے. جو ہو رہا ہے, اگر یہ ہوگا تو جہادیوں کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, وہ پیدا ہوں گے. آج کشمیر بارڈر پار کرے گا اور وہ جائیں گے اپنی بہنوں بھائیوں کے عصمت کے تحفظ کے لیے, ان کے جانوں کے تحفظ کے لیے. ان کو آپ فریڈم فائٹر کریں یا جہادی کریں, دے ول گو. اگر انہوں نے اپنا یہ آرڈر واپس نہ لیا تو یہی وہ واردات ہے جو جہادیوں کو جنم دیتی ہے. اس کو انڈیا اور امریکہ ٹھیک کریں تو جہادی پیدا نہیں ہوں گے. بٹ سولوشن وائز خرم صاحب, میں نے شری رحمان صاحب سے پوچھا, آپ سے پوچھا, ٹریڈ بند کرنا, پرماننٹ سٹیٹس واپس لینا. شہباز صاحب کا تو آپ بھی مان رہے ہیں. میری استدعا یہ ہے کہ سی پیک سے جو ریٹریٹ ہے, چائنا کو یہ یقین دلائیں کہ ہم سی پیک سے پوری کمیٹڈ ہیں اور ہم اس ریلیشن شپ سے بھی کمیٹڈ ہیں. ہم کمیٹڈ ہیں اور میوچل انٹرسٹ ہے, اس میں چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے. ہمارے پہ احسان کر رہا ہے چائنا, کوئی چائنا کا اپنے انٹرسٹ ہے. اگر آپ پڑھیں چائنا, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے جتنا پڑھا چائنا کے ملکوں میں جاتا وہاں کرتا کیا, اصولاً تو ہمیں بہت دیکھ سمجھ کرنا چاہیے تھا. لیکن شہباز صاحب نے جو آپشن دیا کہ ہم مذاکرات سے جو ہم کرا رہے ہیں, طالبان امریکہ کے باہر نکل آئے, اس سے ہمارے پینلسٹ سارے ڈس ایگری کرتے ہیں. ایک آخری سیگمنٹ میں پلوامہ قسم کے واقعے کا ذکر کیا آج پرائم منسٹر پاکستان. کتنا خوف ہے کہ یہ واقعہ ہوگا, اور اگر یہ ہوا تو ایک خدشہ جو میں بہت جگہ سے سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بارڈر کے کراس شیلنگ ہوگی, شاید انڈیا اگریس کر کے آگے آئے گا, اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی پڑھ کے ہمیں زبردستی یہ کروا لے گی. وہ از دیٹ, ڈو یو ریئلی تھنک دیٹس آن دا کارڈز؟ اب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریف جواب چاہیے مجھے, اسٹارٹ ود یو. کیا یہ عمران خان صاحب نے کہا یہ ریئلسٹک تھریٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, پلوامہ نما ایک اور حملہ اور حالات خراب ہونے؟ بالکل نظر آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر طریقے سے تیار رہنا چاہیے. اور اس طرح ہماری آج پاک فوج نے بیان دیا ہے, اس حوالے سے بالکل ہمیں تیار ہیں ہم لوگ. اور انشاءاللہ جو ذمہ داری ہماری ہیں انہوں نے کلیئر لکھا ہے, ان کا میسج بڑا سالڈ تھا اس حوالے سے, جس طرح PM کا سالڈ میسج تھا فار انڈیا. اور میں آپ کو ایک بات یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حالات ہیں یہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے. اور یہ جو حالات اس وقت شدت اختیار کر گئے ہیں جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے انڈیا نے, انشاءاللہ یہ کشمیر کی آزادی کی طرف انشاءاللہ ایک سفر ہے. کیسے؟ اس میں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کاشف, آئی ایم ویری کلیئر کہ انڈیا نے یہ قدم اٹھا کے اٹ ہیز ڈن فیور ٹو دا ریجن. اب انہوں نے اپنی پنڈورے سے اس کیس کو نکال کے, اپنی پٹاری سے نکال کے انٹرنیشنل ٹیبل پہ رکھ دیا ہے کہ آپ ریزالو کرو, بائی لیٹرلی یہ حل نہیں ہوتا. ایک منٹ, آپ کا پلوامہ بیوقوف ہے باس, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے ٹائم پر ہی اس کو انٹرنیشنلائز کریں گے جب ان کو لگا ہوگا کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ان کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر نہیں. دیکھیں, پاکستان کے لیے اور ان کی بہتری کی بات ہی نہیں ہے. از اٹ بیٹر فار دا پیپل آف کشمیر؟ ڈز اٹ گارنٹی دیئر سیکورٹی اینڈ سروائیول باعزت طریقے سے, چاہے وہ ہندوستان کا حصہ رہیں یا ہمارا حصہ رہیں؟ کیا یہ ان کو حق دیتا ہے؟ اگر ان کو حق دیتا ہے, وی آر ہیپی وٹ دے چوز. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج وہ ایک پلوامہ نہیں 10 پلوامہ کر لیں, no general of worth his salt and rank would plan an adventure جس کا عوام ساتھ نہ دیتی ہو. دنیا کی کوئی فوج, ہم نے بنگلہ دیش میں کیوں مار کھائی؟ Bengalis never wanted to see it. Locals were against it. if these locals are against Indian army,
انڈین آرمی ایڈونچر کرے گی تو وہ اپنی لاشیں نہیں گن سکیں گے. وزیر اعظم کو اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے اور بجائے سینیریوز قومی اسمبلی میں ڈسکس کرنے کی پوری وار گیمنگ جو انہوں نے نہیں کی. انہیں معلوم تھا 7 دن پہلے سے کچھ ہو رہا ہے, اس کے باوجود وزیر خارجہ حج پر چلے گئے. ہماری یو این پی آر جو کل انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا یہ کر جائیں. یو این نہیں, ایون کانگریس یو این پی آر جو ہے شی واز آن ہالیڈے. 7 دن سے آپ کو پتا انہوں نے کہا جی یہاں کوئی ٹیررسٹ تھریٹ آ سکتا ہے, انہوں نے ٹورسٹ نکالنے شروع کر دیے. میں سبق یہ ہے کہ یہ پوری وار گیمنگ کریں, اس کی تیاری کریں. ہندوستان نے, آپ کہتے ہیں نا جی ہندوستان نے دیکھ کر انٹرنیشنل ایٹماسفیئر, یہ کیا وجہ ہے کہ اس حکومت میں آ کے ہندوستان نے 2 دفعہ پاکستان کا بلف کال کر لیا. ایک دفعہ پلوامہ اٹیک کے میں جہاں انٹرنیشنل ایلوز انہوں نے بارڈر کراس کیا اور ہندوستان کو کوئی اس کی پیمنٹ یعنی کوئی بھی اس کی کنڈمنیشن فیس نہیں کرنی پڑی. اور یہ جو ہے یہ تو ایکسٹریم سٹیپ ہے جو انہوں نے لیا بیکاز ہندوستان فیلز کانفیڈنٹ کہ جی ہم وی کین گیٹ اوے ود اٹ. پوائنٹ از کہ پاکستان کو یہاں اس وقت انٹرنل یونٹی کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم آج آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے فورن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ سعودی عرب سے سیدھا بیجنگ جائیں. بھئی کچھ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کس سے بات کرنے لگیں. پرائم منسٹر کے ٹیلی فونز جو ہیں دیٹ از یس it is a connection but it is not diplomacy. یہ بتاتے کہ جی اس کے بعد بیجنگ جائیں گے, اس کے بعد وہ ماسکو جائیں گے, اس کے بعد وہ واشنگٹن جائیں گے. کچھ نہیں بتایا. آج کے دن ہمیں, میں پھر کہتا ہوں, نہ کوئی سفارتی روڈ میپ ہے, نہ تجارتی روڈ میپ ہے, نہ ہی کل بگ 5 کے امبیسڈرز کو فورن آفس میں بریف تھا. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا بلف کال کیا انڈیا نے, پھر 2 دفعہ یہ کام ہوا ہے. اس کا ایک فیکٹر جو مجھے سب سے بڑا نظر آتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ. This is Trump's way of governance. This is Trump's. لیکن اگر ٹرمپ آپ کی فروری میں بتایا تھا امریکہ کو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے باوجود ٹرمپ نے سالسی کی درخواست پھینک دی اندر. مطلب اس کا سالسی کا اب مجھے مطلب یہ سمجھ آ رہا ہے. انہوں نے کہا تم یہ کر لو, مسئلہ سیٹل میں کرا دوں گا بعد میں. یہ مجھے سالسی یہ نظر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیل اور پیلسٹائن کے ساتھ کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس طرف کے سولوشن دیوار بنا دو, میکسیکنز کو نہیں آنے دیں گے. دس از اے ویری ڈونلڈ ٹرمپ ٹائپ سولوشن. You have to be very careful. اجازت دینا. اللہ